السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما، آمین۔ اس سے پہلی آیات میں ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ ان کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس میں مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ان کا کام تھا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے اور سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کی تعظیم بتائی کہ اس کی تعظیم یہ ہے کہ تم نے صرف عبادت کرنی ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور جس کام سے اللہ نے منع کیا وہی کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا، یعنی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا وہ بولے اتتخذنا کیا تو ہم سے ٹھہراتا ہے یا کرتا ہے ہزوا مذاق، یعنی کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی اللہ کی پناہ کہ میں ایسے جاہلوں والے کام کروں کہ حکم خداوندی کو تمہارے لیے مذاق کا طریقہ بنا دوں یا حکم خداوندی میں ایسا کام کروں۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے، جو قتل ہونے والا شخص تھا مقتول، اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا کوئی شخص، اور اس سے بولا کہ مجھے اس کا رشتہ دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو دوسرا شخص تھا جس نے رشتہ مانگا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نافذ نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ تورات نازل ہونے سے قبل کا ہے، یعنی کہ پہلے کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم کریں کہ ایک بیل ذبح کریں۔ وہ جو بیل ہے پھر اس کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کو مارا جائے، پھر مقتول زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن یہ اتنی نافرمان قوم تھی، انہوں نے حسب عادت اور اپنی جاہلیت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کر دی، یعنی سوال کرنا شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا بولے بنی اسرائیل بولے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، ماہیا کہ وہ جو بیل ہے وہ کیسا ہو یا وہ گائے کیسی ہو۔ قالت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول کہ میرا اللہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، لا فارض ولا بکر نہ فارض بوڑھی ہو، ولا بکر نہ جوان ہو، عوان بین ذالک بلکہ اس کی کے درمیان عمر کی ہو، یعنی کہ درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ ہی جوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا تم کر ڈالو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔
اب وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بیان کرے کہ وہ بیل کے اوصاف بیان کریں، وہ بیل کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت زیادہ بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو، یعنی کہ دونوں عمر کے درمیان میں ہو۔ آپ زیادہ حجت مت کرو، بلکہ جو تو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو تم کر ڈالو۔ لیکن یہ نافرمان قوم اللہ کے حکم کو کہاں ماننے والی تھی؟ انہوں نے آگے مزید سوال کیے، مزید سوال کر کے اپنے اپنے لیے خود مشکل کی، یعنی اپنے لیے اس حکم کو خود مشکل بنا دیا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ مزید اس کی تفسیر پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔